جی خلیل طاہر سندھو صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. کل راجہ بشارت صاحب نے آئی ہیو ریئلی لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم. سینئر سیزنڈ سوبر اور انہوں نے درست کہا جو باتیں کی. مگر اس کے بعد ایک منسٹر صاحب ان کے اٹھے اور جس طرح سے انہوں نے ان کی باتوں کی دھجیاں بکھیری, میں تو اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. صرف اتنا کہوں گا کہ کم ظرف لوگ جب وقار پاتے ہیں, کم ظرف لوگ جب وقار پاتے ہیں اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں, اور کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے چند پھنکوں سے پھول جاتے ہیں. جناب اسپیکر, اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اسلامک ورلڈ آف پاکستان 1973, میں یہاں پہ ریلیجس مائنارٹیز کو سب سے پہلے ریپرزینٹ کر رہا ہوں, بیکاز اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن وی ہیو 8 سیٹس سنس 1973 جن کو بڑھانے کی ضرورت ہے, جو آج تک نہیں بڑھائی گئی. باقی سب کی آبادی بڑھ گئی لیکن مائنارٹیز کی آبادی شاید نہیں بڑھ رہی. میں آج کچھ سوالات اس ایوان میں رکھ کے جانا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, 23 جولائی 1947 اسی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا, اور جہاں پہ آپ تشریف فرمائیں, جی یہاں پر ہمارے دیوان بہادر ایس پی سنگھ صاحب, ہی واز فرسٹ کرسچن اسپیکر, ہی واز سٹنگ. 177 ووٹ تھے. میری بہن اگر بخاری صاحب تھوڑی اسپیچ ہوگی جی, وہ سیڈی ممبری گئی ادھر. جی تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں پیچھے. آپ بیٹھ, یہ تو کوئی طریقہ کا, تشریف رکھیں, آپ بیٹھے بٹ سکو, بیٹھ جائیں پلیز, تشریف رکھیں. جی جناب اسپیکر, جی 177 ووٹ تھے, اور راجہ بشارت صاحب, رانا اقبال صاحب, چوری اقبال صاحب, میری بہن صبا صادق, دا سینئر اینڈ سیزن پارلیمنٹیرین سمی صاحب, سارے جانتے اس بات کو کہ 5 ووٹ ایسے تھے آج جو نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا, انہوں نے پاکستان کے مخالف ووٹ دیے تھے. یہ سچائی ہے, برہنہ سچائی ہے. پارٹیشن آف پنجاب پڑھ لیں, اور ان 5 ووٹوں نے جو مائنارٹیز کے ووٹ تھے, جن میں سکھ بھی تھے, ہندو بھی تھا اور کرسچنز بھی تھے 5, ان سب نے قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ کیرزمیٹک لیڈر تھے اور ہیں, ان کے حق میں جب پنجاب کی پارٹیشن ہوئی تو ان کے حق میں فیصلہ دیا. پھر جناب اسپیکر کاسٹنگ ووٹ آیا تو قابل احترام قائد اعظم محمد علی جناح دیوان بہادر ایس پی سنگھ صاحب کے کمرے میں اٹھ کر گئے, اسپیکر صاحب کے اسی پنجاب اسمبلی میں, اور جناب محترم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا, یہ میرے پاس کتاب ہے, کہ ہم نے انڈیا میں رہ کر عقیدتوں کا کرب دیکھا ہے, اس لیے آپ ہمیں ووٹ دیں. جو کچھ انڈیا آج کل بھی ہمارے مسلم بھائیوں کے ساتھ, کرسچن لوگوں کے ہمارے بھائیوں کے ساتھ اور دیگر مائنارٹیز کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے مودی, اس کو جتنی بھی اس کی نہ صرف مذمت بلکہ مرمت اور بلکہ جوتوں کی حد تک جانا چاہیے جو کچھ وہ مائنارٹیز سے کر رہا ہے. جناب اسپیکر, دیوان بہادر ایس پی سنگھ صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر ووٹ دیا, اور وہ قرارداد جو تھی پارٹیشن آف پنجاب کی, آج جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اور بہت سارے اور ڈسٹرکٹس, آئی ہیو دا ہول لسٹ, وہ پاکستان کا حصہ بنی, انڈیا کا حصہ نہیں بنے. پھر جسٹس کارنیلیس صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان, جسٹس رانا بھگوان داس صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان, جناب سیسل چودھری صاحب, گروپ کیپٹن آف ایئر فورس, 6 ہتھیارے دشمن کے مار کے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور پاکستانی سرزمین پر اپنا تیرا اتار کے اپنی مٹی کو چوما, پاکستان کی مٹی کو.
مگر جناب اسپیکر، میں انتہائی احترام اور ادب کے ساتھ توجہ دلانا چاہتا ہوں فائنانس منسٹر کی، وہ چلے گئے ہیں لیکن سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، کہ ہمارے ساتھ پینشنرز والا سلوک کیا جاتا ہے کہ ان کو اتنی انکم دی جاتی ہے کہ نہ وہ زندہ رہ سکے نہ مر سکیں، جو کہ انہوں نے بند کر دی ہے پینشن بھی سب کی، اور تنخواہیں بھی نہیں بڑھائیں۔ اس بجٹ میں کیا رکھا ہے ہمارے لیے؟ حالانکہ وہ ہمیں نہیں ملنا، مائنورٹیز کی اسکیمیں ہونی ہے 50 کروڑ روپیہ۔ مجھے یاد ہے سیکرٹری صاحب اس وقت ہی واز ود دا چیف منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب، تو ہم نے جو آخری بجٹ تھا ہمارا 1 ارب 60 کروڑ مائنورٹیز کی اسکیمز کے لیے، اور ایک اسپیشل پیکج آف چیف منسٹر راجا صاحب فار دی ریلیجیس مائنورٹیز، فار دیئر چرچز، فار دیئر ماسک، فار دیئر ٹیمپلز اینڈ فار ادرس، بیکاز the last speech of Qaid Azam said that you are free to go to your mosques, you are free to go to your churches, you are free to go to your temples. State has no concern with it. In the eye of state, you all are the equal citizens. جناب اسپیکر، 50 کروڑ روپیہ، اس سے تو بہتر تھا کہ یہ بھی نہ دیتے، کوئی بات نہیں، پہلے بھی تو گزارا کر رہے ہیں پھر بھی کر لیتے۔ تو یہ ہے جناب اسپیکر جو بجٹ انہوں نے ہم میں نوٹس کے لیے رکھا ہے۔ پھر جناب اسپیکر ابھی بات ہو رہی تھی، آج کل جناب اسپیکر مخلوط الیکشنز ہے آپ کے ضلع میں، چونکہ کم مائنورٹیز کے لوگ ہیں، لیکن راجہ صاحب کے، میرے، رانا اقبال صاحب کے یا دوسرے جتنے بھی ہیں، ان کے حلقے میں 20,000 سے بھی زائد، ایون جہاں پہ میرا گاؤں ہے چک نمبر 424 من گمری والا، 8,347 ووٹ ہیں، پورا گاؤں کرسچن ولیج ہے کرسچنز کے، اور وہ ہم مخلوط الیکشن ہے چونکہ، تو جو بھی ہمارا مسلم بھائی یا بہن الیکشن لڑتے ہیں، وی ایکسرسائز آور ووٹس ان دی فیور آف دیم، اور یہ ہر جگہ پہ بہت سارے ایسے حلقے ہیں، ایک اسٹڈی ہم نے کروائی ہے جس سے وہ جو سیٹیں ہیں وہ جیتی جاتی ہیں۔ مگر جناب اسپیکر حد دیکھ لیں کہ 2.5% ہماری آبادی ٹوٹل پاپولیشن کی پنجاب کی، اور 50 کروڑ روپیہ۔ مجھے بہت دکھ لگا جناب اسپیکر، مجھے لگا پہلی دفعہ، حالانکہ ہم نہ تو، میں وزیر خزانہ صاحب کو بتانا چاہتا تھا کہ نہ تو ہم ذمی ہیں نہ مفتو ہیں، ہمیں کسی نے فتح نہیں کیا، وی آر ہیئر بفور دی کریشن آف پاکستان، اور وی ول بی ریمین فیتھفل، ہم صرف اہل وطن نہیں، ہم واضح وطن ہیں۔ مگر مجھے دکھ لگا، مجھے نہیں سمجھ واٹ از دا مسٹیریس مسٹری، پورے سرار راز کیا ہے راجہ صاحب، کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، مجھ سے کسی نے بچے سوال کر رہے تھے کہ ادویات چور، گندم چور، ماسک چور، چندہ چور، چینی چور، ووٹ چور، خراج چور، اگر ان سب کو ملایا تو کون سی پارٹی بنتی ہے؟ تو سارے سمجھتے ہیں کون سی پارٹی بنتی ہے۔ نہیں، تحریک انصاف، آپ نے غلط جواب دیا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ شاید صحیح جواب دیں لیکن آپ کا جواب غلط ہے، لیکن طارق عزیز صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اگر وہ ہوتے تو وہ بھی آپ کو غلط ہی کہتے، آپ کو وہ چھڑی دے دیتے جیسے وہ اندر لے کے آیا تھا۔ تو جناب اسپیکر، یہ آج کل جو ہو رہا ہے، راجہ بشار صاحب آپ کی توجہ مجھے چاہیے، we have 54 Islamic countries, or majority of the countries in the constitution, just like Malaysia and other countries, they have a law کہ بچے کا مذہب 18 سال تک وہی ہوگا جو اس کے ماں باپ کا مذہب ہے۔ لیکن ابھی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، میں کہنا نہیں چاہتا تھا، میں تو اس بات سے خاموش ہوں کہ تماشا نہ بنے، اور تو سمجھتا ہے مجھے تو اس سے گلا کچھ بھی نہیں۔ جناب اسپیکر، 12 سال کی بچی، 13 سال کی بچی، ابھی ریسنٹ پچھلے ہفتے ماریہ شہباز لڑکی ہے فیصل آباد کی، تھانہ مدینہ ٹاؤن ہے، تو راجہ صاحب ہم نے ایک لا بنایا تھا سب نے کہ کس عمر کی بچی کی شادی جو، اور ہمارے میں پیوبرٹی کا لا نہیں ہے کرسچینٹی میں، اس لیے میری آپ سے خصوصی گزارش ہوگی
کہ ایسے لوگ جو چند پیسے دے کر سرٹیفکیٹ رجسٹر لے لیتے نکاح کا، ان کے لیے کوئی سخت ترین بات کریں. یہ ہم سب کے لیے انٹرنیشنلی، میں جاتا ہوں یونائٹڈ نیشنز میں، سب کمیشن ہیومن رائٹس کونسل، FCO، ہاؤس آف لارڈز اور ڈفرنٹ یونیورسٹیز. راجہ صاحب، ہم وہاں پہ کہتے ہیں کہ دیز آر ناٹ دا اسٹیٹ اسپانسرڈ کرائمس اور اوفینسز. بات بھی درست ہے، لیکن کسی ایک کے انڈیویجول ایکٹ سے بدنام ہم سب ہوتے ہیں. میری آپ سے ہمارا سبمیشن ہے کہ اس کو روکیں. رحیم یار خان میں بہاولپور میں ہندو بچیوں کے ساتھ ابھی ریسنٹلی میں وہاں پہ تھا، کیس شیئر کیا ہوں. اور پنجاب میں جو ہمارے بچے ہیں، بچیاں، جس طرح میں نے ماریہ شہباز کا نام لیا، اس کے ساتھ ابھی ریسنٹلی شی از اے سنگل پیرنٹ چائلڈ، اور جس طرح سے اس کو کڈنیپ کیا، جو کچھ ہوا. تو جب ہم جاتے ہیں ان کے، تو پھر علماء کرام کو ہمیں اس میں لینا چاہیے، اس بورڈ میں، اس سارے سچویشن میں، کہ وہ بتائیں. اور وہ یہ جس طرح سے بھی جاری ہوتا ہے کہ کیا کم عمر بچے کا، اگر 18 سال سے کم عمر بچے کا ووٹ نہیں بن سکتا، اس کا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا. جس طرح باقی ملکوں میں 18 سال سے کم عمر کا بچہ وہ قسمت پوری تک نہیں خرید سکتا، قسمت پوری کے وہ جس سے نام نکلتا جی، وہ نہیں خرید سکتا. تو یہاں پہ شادی کر دی جاتی ہے. لا کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کسی بچے کا کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو میری یہ ہمبل سبمیشن ہوگی راجہ صاحب، یا دا منسٹر فار لا، کہ آپ اس پہ ضرور نوٹس لیجئے گا. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے میں کسی اور کو موقع دوں کہ وہ ہمارے پاکستان کے، میرے ملک کے یا کسی اور کے خلاف لب کشائی کرے. لیکن چونکہ روزانہ واچ ڈاگ میں، MNST میں، ایون ٹوڈے دیر از اے رپورٹ آف US، بٹ وی آر پاکستانی، وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی سچ کائنڈ آف تھنگس. ہمیں پاکستانی بن گئے، ہمیں یہاں پہ اپنے حالات خود ٹھیک کرنا ہوں گے تاکہ کسی کو موقع نہ ملے. جناب اسپیکر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ایک کتاب میں لکھے کہ شراب حرام ہے اور دوسری میں لکھ دے کہ حلال ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. معاویہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. کس طرح کی؟ یہ ہمارے جو کہتے ہیں، میں آج اوپن کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں کسی جگہ پہ یہ بات نہیں لکھی کہ مائنورٹیز کے لیے شراب جو ہے یہ جائز ہے. یہ غلط بات کہی جاتی ہے. کس طرح کی ریاست مدینہ جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ود ڈیو اپالوجی آپ کے صوبے کے سربراہ نے بگے شاہ، پیر بگے شاہ جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے کو شراب کا لائسنس جاری کر دیا. ایئرپورٹ کے باہر ہوٹل ہے وہاں پہ. DH ملتان میں شراب کا لائسنس جاری کر دیا سیکٹری ایکسائز نے. واٹ از دس؟ از اٹ ریاست مدینہ؟ ایسے ترقی کریں گے؟